آج میرا بھائی خرم شیر زمان یہاں بیٹھا ہے جو سندھ حکومت کی کارستانی ہے. آج تک جو جمہوریت کا درس دینے والی دستگاہ ہے اور جو جمہوریت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہونے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے سندھ کے اندر جس طرح سٹینڈنگ کمیٹیوں میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا، آج تک کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں اپوزیشن کو نمائندگی نہیں دی ہے. پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر یہی پیپلز پارٹی وہاں حصہ مانگتی بھی ہے اور حصہ لے چکی ہے، اور تمام آپ کی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک جو نامز ہیں اس کے اندر اپوزیشن کو عمران خان ان جمہوری اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دوسری طرف کوئی ایک سٹینڈنگ کمیٹی ایسی نہیں ہے جس میں جمہوریت کی یہ جو درسگاہ ہے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چورن بیچتے بیچتے تیسری نسل تک آ گئے ہیں، اور تیسری نسل نے بھی آج تک اس جمہوری پودے کی آبیاری کرتے ہوئے جو سب سے پہلی کھاد تھی کہ اپوزیشن کو سٹینڈنگ کمیٹیز میں حصے دار بنانا ہے. سندھ اسمبلی کے اندر فرد واحد کی حکمرانی ہے، سندھ کے اندر آمرانہ رویے ہیں، سندھ کے اندر انتقام پسندی کی جو سیاست ہے اس کی جس طرح سے حقیقی جھلک جو ہے آپ کے سامنے حلیم عادل شیخ کی قید ہے، بے بنیاد مقدمات ہیں، اور پور پرفارمنس اور بیڈ گورننس کی ایک عجب کہانی اور غضب کہانی ہے. اور ہمیں وہ ٹی وی کی سکرین پہ روز وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت کو لیکچر دیتے ہیں یہ پروفیسر بن کے، اور آج آپ سندھ حکومت کی اصل داستان سنیں تو میڈیا شرماتا ہے. میڈیا کی سکرین جو ہے وہ یہ دکھانے سے قاصر رہتی ہے کہ کسی اور صوبے میں بھی یہ المناک کہانی سامنے آئی کہ 40 ارب کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے ہوں. وہ چوہے جو ہے ان کو برانڈ کر دیں کہ ان چوہوں کی ٹائٹل کسی کیبنٹ کے اندر بیٹھے منسٹرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یا وہ کون سی ایسے طاقتور چوہے ہیں جو سندھ کے اندر اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں اور 40 ارب کے ڈکار مار گئے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کیا کسی اور صوبے میں بھی آپ نے اس طرح راج دیکھا ہے؟ وہ ڈاگ بائٹنگ، میں وہ لفظ کتا استعمال نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے ہاں وہ گالی ہے، لیکن ڈاگ بائٹنگ کے کیسز جو 2019 میں 2 لاکھ، 2020 میں 2.25 لاکھ اور ابھی 2021 میں 3 مہینوں میں ان کی تعداد 48,000 سے تجاوز کر گئی ہے. تو یہ اب کاما کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اصل راج کن کا ہے. سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سندھ حکومت کسی قانون کو جواب دے ہے، کسی آئین کو جواب دے ہے، سندھ کے عوام کو جواب دے ہے، سندھ کی اسمبلی کو جواب دے ہے. وہ کس کو جواب دے ہے؟ اور آج پی ڈی ایم کا ایک تھیٹر جو ہے وہ یہاں لگا ہوا سرکس کا، جہاں آپ نے دیکھا کہ شاہی خاندان اور ضلع سبحانی کے نظریے کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے یاری لگائی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے تڑک کر کے.
اور اب جو ہے یہاں زرداری صاحب اور ان کے درباری اور پھر نون لیگ کے حواری ان سب نے جس طرح عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے بغلیں بجائی تھی، آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان تو گھر نہیں گئے، لیکن وہ بغلیں بجاتے بجاتے انہوں نے خود اپنے خلاف بغل بجا دیا، اور وہ جو بغل بجا آج جاتی عمرہ کے اندر آؤ اندلیب مل کے کریں آؤ زاریاں، جعلی راجکماری مولانا کے کندھے پہ سر رکھ کے آئیں اور سسکیاں بھرنے جا رہی ہے۔ جو ایٹم بم بلاول بھٹو صاحب نے حکومت پہ جانا تھا سندھ حکومت سے، وہ ایٹم بم جو ہے وہ پی ڈی ایم پہ اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان پہ چل گیا ہے، اور کس خوبصورتی سے زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کو ماموں بنا دیا ہے۔ آج سندھ کے عوام کو 15 سال سے ماموں بنانے والے جو تھے انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی ماموں بنا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ماموں کی جو سیاست تھی وہ الٹیمیٹلی اب آخری ہچکیاں لینے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی یہاں حلیم عادل شیخ کی قیادت میں ٹیم جو ہے انشاءاللہ انٹیریئر سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو جو انہوں نے وفاق میں ٹف ٹائم دیا ہوا تھا پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی والے سندھ حکومت کو سندھ کے اندر ٹف ٹائم دیتے ہوئے یہ پیغام دینے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی ٹیم سندھ حکومت کو کہ آپ کے لیے اب میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، اور پی ٹی آئی اب پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ماموں نہیں بنیں گی۔ ہم اپنے زور بازو سے کارکنان کی طاقت سے انشاءاللہ ہر گلی محلے میں عمران خان کے نظریے کو تقویت دینے جا رہے ہیں، اور سندھ کے اندر آہیں برتی لڑکھڑاتی ہچکولے کھاتی اقتدار کی جس کشتی کو بچانے کے لیے زرداری صاحب اینڈ کمپنی نے پی ڈی ایم سے چھلانگ لگائی ہے باہر، اس کشتی کو پی ٹی آئی کے میرے یہاں بیٹھے ورکرز اور قیادت بیچ سمندر غرق کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں سندھ پی ٹی آئی کا قلعہ بنے گا، اور انشاءاللہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کو تقویت دیتے ہوئے دو نہیں ایک پاکستان کے نظریے کو یقینی بنائے گی، اور سندھ کے پسے ہوئے عوام کو یکساں ترقی کے عمل میں حصے دار بنا کے پاکستان کی معاشی شہرت کو تقویت دے گی، اور اپنے اتحادیوں کی مدد سے انشاءاللہ اس صوبے کے اندر ہم عمران خان کے نظریے سے ترقی اور خوشحالی کا جو ہتھیار ہے اس کو آر پار کرتے ہوئے سندھ کے عوام کو مین سٹریم پالیٹکس اور معاشی محاذ پہ انگیج کر کے ہر طرح سے ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے ضامن بنیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کو 1 منٹ بات کر لیں، ایک منٹ جی صرف صاحب اس پہ بات کریں، بہت شکریہ بات کریں۔ میں بڑا مشکور ہوں، آپ یہاں پر آئیں کراچی میں، اور آ کے آپ نے یہاں پہ کراچی کے مسائل دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ
آپ نے آج آئے اور وزیر اعظم صاحب کے احکامات پر آپ آئیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سندھ حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں, جھوٹے کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو جو ہے وہ اپنے جھوٹے کیسز کے اوپر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. وہ شخص جس کا پیر اس وقت زخمی ہے اور ان کی اب سرجری ہونے والی ہے, اس کے باوجود وہ دروازے سارے بند کر دیے گئے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح کے جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو. تو میں سب سے پہلے بڑا مشکور ہوں, آپ یہاں پر آئیں, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے یہاں پہ حقیقت دیکھی. اور ہم چاہیں گے کہ جا کے یہ باتیں آپ ضرور وزیر اعظم صاحب کو بھی بتائیں کہ جو طریقہ کار یہاں پہ ہماری سندھ پولیس کا ہے, یہاں پہ طریقہ کار جو یہاں پہ ان کے ڈپارٹمنٹس کا ہے, وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ وہ افسوسناک یہاں پہ حالات ہیں. ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بات بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پنجاب میں, کے پی میں, ایک کیس بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں جس میں آپ کہیں کہ کہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. ایک کیس بھی ایسا آپ کو ملے گا جس میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا اور کسی سیاسی جماعت کے ورکرز کے اوپر اس طرح کا سلوک کیا جائے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے کہ جو حلیم عادل شیخ پورے صوبے سندھ کے اندر جو ہے دھکے کھا کر ان کی نالائکیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی اربوں روپے کی بے ضابطیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. ہمارا جو مقصد ہے پیپلز پارٹی کی نالائکیوں کو, ان کے نالائکی اعلیٰ کو جو ایکسپوز کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے. اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو کسی طریقے سے ریلیف ملے. جس طریقے سے فردوس عاشق صاحبہ نے فرمایا کہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے اندر آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ جس طرح پنجاب اور کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبہ سندھ کے اندر دیکھیں گے. حلیم عادل شیخ صاحب کی بیٹی کی چونکہ ایک بیٹی کی حیثیت سے جو درد میں ان کی فیملی سے ملی ہوں, بچوں سے ملی ہوں, جس طرح ذہنی کرب اور تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں, وہ بیٹی ہوتے ہوئے اپنے باپ کا جس حوصلے عزم اور بہادری سے بیانیہ لے کے کھڑی ہیں, میں بیٹی سے کہوں گی کہ 2 لفظ صرف بات کریں تو اس کے بعد ہم سوالات لے لیں. السلام علیکم. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں ہمارے پاس, اور ہم بہت مشکور ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے, اور آپ اپنی اس سے ہمارے ساتھ بیٹھی, ہماری فیملی سے ملیں, پاپا سے مل کر آئیں. صرف ساری بات جو ہے ہمارے ایم پی صاحب نے بھی کر دی اور آپ نے بھی کر دی, لیکن سر چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں کہ میرے فادر کو پولیٹیکلی وکٹمائز اس وجہ سے نہیں کرا گیا کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں یا ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں یا انہوں نے کوئی پبلک منی کو مس یوز کیا ہے. ان کو اس وجہ سے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا کیونکہ سندھ گورنمنٹ ڈرتی ہے اس بات سے کہ حلیم عادل شیخ صاحب بغیر ڈرے, بغیر کسی چیز کا احساس کیے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور وہ کرتے رہیں گے. ان کی فیملی کرتی رہے گی, ان کی پارٹی کرتی رہے گی. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم اس بات سے ڈر گئے کہ وہ میرے فادر کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ان کو کیپٹیوٹی میں رکھیں گے, یہ بات میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر کے پچھلے 1 مہینے سے صرف بیل بھی نہیں دی گئی ہے. کبھی کورٹ سے کیس کہیں اور کورٹ چلا جاتا ہے, وہاں سے پھر جو ہے سندھ گورنمنٹ اپنے پریشرز یوز کر کے اس کو نکلوا دیتی ہے. سو بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, سارے ایم پی ایز, ایم این ایز, فیڈرل لیول کے لیڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں بہت دل سے مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں پہ آئیں. اور تھینک یو ویری مچ میڈیا کا بھی جو کانسٹنٹلی ہمیں, میرے فادر کو, پیپلز پارٹی کرپشن کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے, کیونکہ اٹس ان فرنٹ آف ایوری ونز آئیز کہ وہ کرپشن کرتے رہتے ہیں, اور وہ شاید انہی لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کرپشن کو. جی جی پلیز سوالات باری باری کر لیں. جی پی ٹی آئی کے کارکنان تمام عہدیدار کراچی سے لے کے سندھ تک ایک پیج پر جمع ہیں, تو ابھی آپ کے جو ہے گزشتہ دنوں یہ ملک صلاح ہمارے ایم پی ہیں, انہوں نے جو ہے غیر منصفانہ ٹکٹ کی تقسیم پر جو عبداللہ حفیظ کو ٹکٹ دیا گیا ہے ضمنی الیکشن کے لیے, اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو مجھے بتایا کہ وہ قیادت کے خلاف جا رہے ہیں, کہاں کیا جواب دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ پہ بلیو کرتی ہے, اور جو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ آزادانہ اپنے حقوق کے حوالے سے بولے, آواز اٹھائے. اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کی جھلک آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو ہر شہری جو ہے, جو اس پارٹی کے اندر کام کرتا ہے, کارکن ہے, لیڈر ہے, وہ اپنی آزادانہ رائے دیتا ہے, اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے.
اور کسی اور پارٹی کے اندر جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں وہاں امریت ہے اور وہاں پہ کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی زبان میں اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ سر اٹھا کے اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی بات کرے یا ان فیصلوں کی طرف نشاندہی کرے. یہ بھی پی ٹی آئی نے حق عمران خان نے اپنے کارکنان کو دیا ہے اور وہ اپنا آزادانہ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن سے باہر چلے گئے ہیں. اپنے آواز اٹھانا, نشاندہی کرنا, تحفظات کا اظہار کرنا یہ ان کارکنان کا حق ہے. لیکن جب لیڈر فیصلہ کر لیتا ہے اور لیڈر کے فیصلے پہ وہ آمین کرتے ہوئے اس کی پاسداری کرتے ہیں, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. باری باری کر لیں بیٹے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ جس کند چھری سے زرداری نے پوری پی ڈی ایم کو ذبح کر دیا ہے اور قربانی کر دیا ہے, عید سے پہلے تو پی ڈی ایم کی قربانی ہو گئی ہے. تو پی ڈی ایم پہلے اس تڑپ سے جس طرح سے ذبح ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کھڑے ہونا ہے, زندہ ہونا ہے, تو پہلے تو اپنے زندہ ہونے کا اعلان کریں تو اس کے بعد جو ہے حکومت کو للکاریں اور حکومت کی قربانی کی بات کریں. جو دوسری بات آپ نے کی ہے بزدار صاحب کے حوالے سے, تو بزدار صاحب ڈٹ کے ڈنڈ بیٹھ کے نکال کے پنجابی سٹائل میں اپنے ڈولے دکھا کے ان کو للکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں کہ آئے. جو عدم اعتماد کا راستہ ہے وہ تو پنجاب اسمبلی کے راستے دروازے کے ذریعے آتا ہے. تو میڈیا کے اندر بیٹھ کے میڈیا کی سکرین سے تو نہ بزدار صاحب نے جانا ہے اور نہ ان پہ عدم اعتماد ہونی ہے. پنجاب اسمبلی کے دروازے کے راستے سے ہوتے ہوئے آئیں, بسم اللہ. ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, پنجاب اسمبلی کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے, اور نون لیگ یا پی ڈی ایم کا جو بکھرتا ہوا شرازہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت انہیں ہماری نہیں اپنی فکر لاحق ہو گئی ہے. حکومت کی درد ان کو اب اس طرح نہیں ستا رہی جتنا اب ان کو ود ان دی خاندان اور ود ان دی پارٹی درد جو ہے چلا ہوا ہے, جو ان کے لیے سر بنا ہوا ہے. تو اس سے فارغ ہوں تو پھر ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی والے بات کہہ رہے ہیں کہ آج کی شکل میں اقبال ہے وہ خود بھی لکھ چکے ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے 2 بار سے کچھ بھی نہیں کیا, نہ کسی کا جواب آیا, نہ ہی کوئی سنی گئی تھی. دیکھیں 2 پروسیس ہیں کسی بھی مقدمے کو یا کسی بھی آئینی اور قانونی پروسیس کو فیس کرنے کا. ایک ہے آپ کا جوڈیشری کے ساتھ جڑا عمل, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشری اپنا رول ادا کر رہی ہے. دوسرا پروسیکیوشن کے تانے بانے آئی جی صاحب کے دفتر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پروسیکیوشن جو ہے جب ہر جگہ پہ پارٹی بن کے وہ ایک مخصوص جماعت کا ذیلی ونگ بن جائے گی اور پیپلز پارٹی کا ذیلی ادارہ ہونے کا کرتے ہوئے عدالتوں میں مخالفین کی صرف پیشیاں لگوانے کے لیے متحرک نظر آئے گی, تو یہ پولیس کا رول جو ہے وہ آئین اور قانون سے منحرف ہے اور وہ پولیس کے یونیفارم کی توہین ہے. آئی جی صاحب کو اپنے رویوں پہ اور اپنی اداؤں پہ بڑی سیریسلی غور کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ ان کو ڈیلی بنیادوں پہ تماچے مار رہے ہیں. تو لہٰذا جہاں کہیں قانون کی عملداری کی نفی ہوگی وہاں عمران خان سب سے بڑا قانون کا محافظ بن کے کھڑا نظر آئے گا. تو مشتاق صاحب کو سندھ حکومت کے ذاتی ملازم کی بجائے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے.
और अगर ऐसा नहीं होता तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये बता दीजिएगा कि आप साहिबा ये बताएं कि पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं 2.5 साल में, 3 आईजी तब्दील हो चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान सिंध बलूचिस्तान से मुतासर होकर मुख्तार साहब को पंजाब चलाए हैं। कराची की गलियों में जो कचरा पड़ा है, गटर बहते हैं, उससे मुतासर होकर मुख्तार साहब चलाए हैं। और अब लाहौर में जो है गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो क्या मुख्तार साहब कराची से मुतासर हुए हैं, सिंध हुकूमत से मुतासर हुए हैं, जो पूरे गलियों में जो है इस तरह के कचरे पूरी मुहिम चल रही है? और अफसरान क्यों नहीं टिकते जो आला अफसरान है पंजाब में? मैडम इससे एडजस्ट कर लें, अभी कोरोना वायरस सीजन क्या होती है, 3 साल से जो कोरोना हो गया है, अभी यहाँ पे आप मस्जिद में किसी को आप मास्क नहीं लगा, मास्क ये मेरा पड़ा, मैंने आपके साथ उतारा, अभी ये मेरे पास था। देखिए पहली बात तो ये है कि चूँकि पंजाब के अंदर ना चीफ सेक्रेटरी ना आईजी ज़ाती कारोबार को, रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं लगाए जाते, ना किसी मखसूस ख़ानदान की मिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, ना मखसूस सब्सिडी हज़म करने के लिए लगाए जाते हैं। वहाँ 1 पॉइंट एजेंडे पे अफसर शाही की तैनाती होती है कि वो आवाम को जवाब दें हैं, उन्होंने डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है और आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ कहीं परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि कोई गठजोड़ तो होता नहीं है, ना वो रिश्तेदार होते हैं, ना कोई किसी मखसूस एजेंडे पे आलाकार होते हैं, तो जो डिलीवर नहीं कर रहा होता उसको अवामी मफाद में हटाना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियों में आता है। जो लाहौर के आपने कूड़े क्रिकेट की बात की, तो आपको बताऊं कि जिनके साथ सिंध हुकूमत की यारी हुई थी, वफादारी हुई थी और आर्जी साथ हुआ था, उन्होंने वहाँ टर्किश कंपनीज पे जिस तरह की नवाज़शात की थी और इस कौम को उनकी जेबों की सफाई की थी, सफाई के बहाने, और अल्टीमेटली कौमी ख़जाने का सफाया हुआ, क्योंकि डॉलर्स में वो मुआहदे हुए और डॉलर्स में पेमेंट्स हुई। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की क़यादत में नए मुआहदे किए हैं और उन नए मुआहदों में हमने अरबों रुपए कौम के बचाए हैं और कौमी करेंसी में मुआहदे किए हैं, और लाहौर का जो असल कुदरती हुस्न है उसको हम बहाल करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन होती है जब एक कंपनी काम छोड़ के दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है, तो कानूनी पेचीदगियों की वजह से वहाँ थोड़ी सी डिलेड रिस्पांस आते हैं, वो हमने ओवरकम कर ली हैं। इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में लाहौर आपको हकीकी हुस्न से माला माल गार्डन सिटी के तौर पे इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जितने चोर हैं उनका इलाज मालजा भी आप वहाँ पे होता देखेंगे। जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उस्मान बुज़दार ने, जो पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की ज़मीनें वागुज़ार कराई हैं और उन कब्ज़ा माफिया को जिस शिद्दत से ललकारा है, सिंध के अंदर भी हम चाहते हैं कि जिन्होंने ग्रीन बेल्ट जितनी हमारी बेल्ट पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने सरकारी अराज़ीज़ पे हुकूमती गठजोड़ से शादी हाल, पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाई हैं, सिंध हुकूमत भी वो उस्मान बुज़दार के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ से भी कब्ज़ा ग्रुपों का सफाया करे। आप अगर ये मशवरा उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से मुराद शाह साहब के कानून तक पहुँचा दें कि वहाँ कब्ज़ा ग्रुपों की जो शामत आई हुई है, सिंध के अंदर भी उस फार्मूले को मुतारफ करवा लें। अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा, लास्ट सवाल बेटे, ये बता दीजिएगा क्या सिंध के अंदर पीटीआई के तर्जुमान कम पड़ गए थे या नाअहल हो गए थे जो आपको पंजाब से आना पड़ा? और ये भी बता दीजिएगा सिर्फ हलीम आदिल शेख के घर ही आप आई हैं, दीगर भी कारकुनान आपकी गिरफ्तार हुए हुए
उन पर कोई बात नहीं कर रहा, उनके पास कोई नहीं जा रहा, इस हवाले से मैडम इसी के साथ एक ले लें कि आपने कहा कि सिंध में पंजाब सिंध में जो लोग एक कब्जा माफिया, लेकिन जो सिंध में कराची में जिन लोगों ने चाइना कटिंग की वो भी आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और अब पीटीआई जो पहले पीटीआई के लिए नाकाबिल कबूल थे, अब वो आपके लिए काबिल कबूल हो गए, तो कराची के चाइना कटर्स भी तो आपके साथ मौजूद है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, दो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके। पहली बात तो ये है कि बहनें बुलाई नहीं जाती, भाई मुसीबत में हूँ तो बहनें खुद आती हैं। और जो आपको ये चीज़ जो है आपको जो है वो ज़ेब ही नहीं देती है कि आप ये उंगली उठाएं। दूसरी बात ये है कि जो आपका इस वक्त हमारे कारकुनान के हवाले से है, हमेशा जो अज़म होता है, जो अम्ब्रेला होती है, जो कमिटमेंट होती है, वो लीडरशिप की तरफ कारकुनान देखते हैं। और यहाँ चूँकि लीडर ऑफ दी अपोजिशन की फैमिली, उनके बच्चे और हमारे तमाम जो कारकुनान हैं वो इस घर की तरफ भी देख रहे हैं कि इस घर की तरफ पार्टी का क्या रवैया है। तो हमें हलीम आदल शेख हो या पीटीआई का छोटे से छोटा कारकुन हो, वो यकसा अजीज़ है। और इंशाल्लाह बहनें जो है वो भाइयों में तफरीक नहीं किया करती, और मेरे लिए वो दोनों जो है, और इंशाल्लाह उन सब की मुश्तरका मेहनत और जद्दोजहद है जिसको मैं खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। जो आपने चाइना कटिंग की बात की, तो देखें बात ये है कि इमरान खान तो पहली दफ़ा हुकूमत में आया। इमरान खान तो सिंध में अभी हुकूमत में नहीं है, और इमरान खान ने जहाँ जहाँ भी उंगली उठी है उसने सबसे पहले अपने घर को ठीक करने की कोशिश की है और ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई है। तो बाकी जमातों में भी कोई ऐसी जुर्रत दिखा दें। यहाँ तो बेशर्मी और डिटाई की चैम्पियनशिप इस तरह चली कि यहाँ स्पीकर सिंध असेंबली के ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं, और वो डिटाई से उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वाज़िया हदायत दे चुकी है। तो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को निखारने का, इसको संवारने का, बेहतर बनाने का जो बेड़ा इमरान खान और पीटीआई ने उठाया है, सिंध में वो जिम्मेदारी हम ही अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।